أشهد أن عليا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ قطعاً کوئی لمبی گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، کیونکہ ہندہ کے نجس رحم سے نکلے آج کے معاویہ و یزید کی اتنی اوقات ہی نہیں کہ ان کو دلیل و برہان سے کچھ سمجھایا جائے۔ اور آج جہاں تک بات ہے کہ تم اذان سے علی ولی اللہ ختم کراؤ گے تو یہ فقط دیوانے کا خواب ہے جو کبھی پورا نہ ہوگا۔ تم جیسوں پر فقط اور فقط پھکیاں کارگر ہوتی ہیں، سو اسی کے تیر چلا کر دفاع اشہد ان علی ولی اللہ کا آغاز کرتا ہوں۔ اے نجس نطوف سنو، جس کی ولایت کو تم دہشت گردی کہہ رہے ہو، پہلے اس کے بارے میں اپنی کتابیں تو پڑھ لو تاکہ معلوم ہو سکے کہ تم کتنے بڑے جاہل ہو۔ جس کی ولایت کا اقرار کیے بغیر کوئی نبی نہیں بن سکتا اور کسی رسول کو رسالت کا درجہ نہیں مل سکتا، اس کی ولایت کو تم دہشت گردی کہہ رہے ہو۔ لو جاہل مطلق، اپنے اسلاف کی کتابوں میں سے کچھ پھکیاں قبول کرو اور ہمیشہ کی طرح بس ادھر ادھر کی ہانک کر اور کافر کافر کے نعرے مار کر اپنی ماں کی نجاست کا اعلان ضرور کرنا، کیونکہ یہ علی کے عشق کی وہ واحد سند ہے جسے ہر حلالی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پھکی نمبر 1، سب سے پہلے وہ حدیث جو تمہارے امام حاکم نشا پوری، جو کہ 4 صدی ہجری کے مایہ ناز اہل سنت عالم ہیں، انہوں نے کسی تاریخی کتاب میں درج نہیں کی بلکہ اصول فقہ اور قواعد فقہی والی مشہور زمانہ کتاب معرفت علوم الحدیث کے صفحہ نمبر 95 پر درج کیا ہے۔ لو دیکھو، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ اتانی ملک فقال یا محمد وسل من ارسلنا من قبلک من رسلنا علی ما بعثوا قال قلت علی ما بعثوا قال علی ولایتک و ولایت علی بن ابی طالب قال الحاکم تفرد به علی بن جعبر عن محمد بن خالد عن محمد بن فضیل ولم نکتبه الا عن ابن مظفر وهو عندنا حافظ ثقۃ۔ معرفت علوم الحدیث صفحہ نمبر 95۔ الف سے لام ڈنڈا تو تمہیں عربی یقیناً نہیں آتی، تو ہم ولایت علی کے اقراری نوکر اس کا سادہ انداز میں ترجمہ کیے دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا، پوچھیں کہ آپ اور آپ سے پہلے جو انبیاء مبعوث ہوئے وہ کس وجہ سے مبعوث ہوئے؟ تو میں نے اس سے پوچھا کس وجہ سے؟ تو اس نے کہا آپ اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اقرار پر۔ اب تمہیں یقیناً بغض علی کے چنونے مزید زور سے کاٹنا شروع ہو گئے ہوں گے، تو بے چینی کم کیے دیتا ہوں کہ اس حدیث کے تمام راویان کو امام حاکم نے حدیث کے ساتھ ہی ثقہ یعنی مورد اعتماد بھی لکھا ہے۔ چلو لگے ہاتھ اس حدیث کے مزید حوالے بھی پیش کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث اس کتاب کے علاوہ مزید اہل سنت کی ان کتب میں درج ہے۔ الکشف والبیان تفسیر ثعلبی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 338، تاریخ مدینہ دمشق جلد 42 صفحہ نمبر 241، الجواہر الحسان فی تفسیر القرآن جلد 8 صفحہ نمبر 338، شواہد التنزیل جلد 2 صفحہ نمبر 223۔ اب بتاؤ ذلیل ہندہ کی نجس اولادو، جس علی کی ولایت سرکار ختمی مرتبت سے بلا وصل ہو اور اس کا اقرار لیے بغیر اللہ کسی کو نبی بھی نہ بنائے، وہ ولایت تمہارے نزدیک دہشت گردی ہے۔ چلو جی اب اگلی پھکی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکتوب علی باب الجنہ محمد رسول اللہ علی بن ابی طالب اخو رسول اللہ هذا قبل ان يخلق اللہ السماوات والارض بألف عام۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا
آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 2000 سال قبل خالق کائنات نے جنت کے دروازے پر لکھا کہ محمد خدا کے رسول ہیں اور علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے بھائی ہیں۔ اب اس کی بھی سند کو ضعیف ثابت کرنے پر تل جاؤ گے؟ نہ بیٹا نہ، نیچے میں 2 ایسے حوالے پیش کر رہا ہوں کہ جو تمہارے علم الرجال کا منبع ہیں، یعنی میزان الاعتدال فی نقد الرجال اور اسقلانی کی لسان المیزان۔ جاؤ جا کر خود اس کی سند چیک کرو۔ فضائل الصحابہ جلد 2 صفحہ نمبر 665، المعجم الاوسط جلد 5 صفحہ نمبر 343، حلیۃ الاولیاء و طبقۃ الاصفیاء جلد 7 صفحہ نمبر 256، تاریخ بغداد جلد 7 صفحہ نمبر 387، میزان الاعتدال فی نقد الرجال جلد 3 صفحہ نمبر 112، لسان المیزان جلد 2 صفحہ نمبر 483۔ ہاں جی، ہوا خشک یعنی حدیث غدیر و منزلت کو چھوڑیں، یہاں تو علی کا نام بعد از محمد رسول تخلیق کائنات سے بھی 2000 سال پہلے اللہ نے جوڑ رکھا ہے۔ جس علی کی ولایت کو تم دہشت گردی کہہ رہے ہو، یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کی تصدیق و تصریح ہمیشہ رسول اکرم کے ساتھ ساتھ رہی، اور وہ بھی ازل سے، تو پھر اذان و اقامت میں یہ ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ جواب ہو تو لے آنا۔ چلیں جی اگلی پھکی نمبر 3۔ اب دیکھو کہ تمہارے امام دیلمی کیا لکھ رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ یمانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، لو علم الناس متى سمي علی امیر المؤمنین ما انکروا فضلہ، سمي امیر المؤمنین وآدم بین الروح والجسد، قال اللہ تعالی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ بَلَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ مُحَمَّدُ نَبِيُّكُمْ عَلِيُّ أَمِيرُكُمْ۔ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ علی کو مؤمنین کا امیر کیوں کہا جاتا ہے تو وہ ان کی خوبیوں سے انکار نہ کرتے۔ انہیں امیر المؤمنین تب کہا گیا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ جب خدا نے بنی آدم سے کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ فرشتوں نے کہا، جی ہاں۔ خدا نے کہا، تو میں تمہارا رب ہوں، اور محمد تمہارے نبی ہیں، اور علی تمہارے امیر ہیں۔ لو جی، ہو گئی فاتحہ۔ ارے خدا تو عالم ذر میں ولایت امام علی علیہ السلام کا اقرار لے چکا ہے، اور وہ بھی اپنے اور اپنے نبی کے اقرار کے فوراً بعد، یعنی لا الہ الا اللہ، پھر محمد رسول اللہ، پھر علی ولی اللہ۔ اسے کہتے ہیں بلا فصل پھکی۔ تم بیچارے اپنی وہ نمازیں بخشوانے چلے تھے جو ادھر ادھر دیکھ کر باطل کرتے ہو، اور ساتھ روزے گلے پڑ گئے، یعنی پورا شیعہ کلمہ ہی ثابت ہو گیا۔ میرے خیال میں اتنی پھکیاں کافی ہیں۔ نہیں رکو، بس آخر میں تم نام نہاد صحابہ کے غلاموں کو سچے اصحاب رسول کی سیرت سے اذان میں علی ولی اللہ کی گواہی تو ثابت کر دوں، جس کی تصدیق و تائید خود رسول اللہ نے فرمائی۔ اور مزے کی بات بتاؤں کیا ہے، وہ بھی تمہاری ہی کتابوں سے۔ چلو جی اگلی پھکی۔ اصحاب باوفا کا اذان میں علی ولی اللہ کی گواہی دے کر دہشت گردی کرنا، اور وہ بھی زمانہ رسالت میں۔ پھکی نمبر 4۔ اب دیکھو تمہارے امام مراغی مصری کیا لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، ابو ذر نے اذان میں آپ کی رسالت کی گواہی کے بعد علی کی ولایت کی گواہی دی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، تو کیا ہوا؟ کیا تم نے غدیر خم میں وہ سب بھلا دیا جو میں نے کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں؟ کتاب کا حوالہ السلافہ فی امر الخلافہ صفحہ نمبر 32۔ ارے ابھی کہاں چلے، ابھی تو میرے پنجتنی ہونے کی نسبت سے 5 حوالے مکمل ہی کہاں ہوئے، بس آخری پنجتنی پھکی تو لیتے جاؤ۔ اب ان عظیم الشان صحابی رسول کے جن کو سرکار نے اپنے اہل بیت میں سے قرار دیا، یعنی حضرت سلمان فارسی، سلمان محمدی کی روایت ملاحظہ فرمائیں، وہ بھی بقلم امام مراغی۔ دوبارہ امام مراغی لکھتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے وہ سنا جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ تو آپ نے فرمایا، کیا؟ اس نے کہا کہ سلمان نے اذان میں گواہی دی آپ کی رسالت کی گواہی کے بعد علی ولی اللہ۔ تو آپ نے فرمایا، تم نے خیر کی بات سنی ہے۔ ہاں جی، نوکر صحابہ دا
نعرہ لگانے والوں اب کیا کہو گے؟ ہو گئی نا فاتحہ۔ اب تو اذان میں بقول تمہارے دہشت گردی کو ہم شیعوں نے خود اصحاب رسول کی سیرت سے ثابت کر دیا، اور وہ بھی رسول اللہ کی تصدیق و تائید کی مہر کے ساتھ۔ تو جی یہاں پنجتنی کی نسبت سے 5 پھکیاں پوری ہوئیں۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ اچھا اب کچھ تم سے سوالات بھی کرتے ہیں تاکہ تم جواب دو کہ تمہارے دوسرے خلیفہ نے آخر کیوں الصلاۃ خیر من النوم کیسے اور کیوں اذان میں ایڈ کیا، جبکہ رسول اکرم کے زمانے اور پھر تمہارے پہلے خلیفہ تک کے زمانے میں یہ اذان میں شامل نہ تھا؟ چلو جواب دینے سے پہلے ہماری جانب سے یہ دلیلیں بھی لیتے جاؤ، پھر تا قیامت جواب دینے کی کوشش کرتے رہنا۔ تمہارے امام مالک اپنی موطا مشہور زمانہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب مؤذن عمر ابن خطاب کے پاس آیا تاکہ انہیں نماز صبح کے لیے جگائے، تو اس نے دیکھا کہ جناب سو رہے ہیں، تو اس نے کہا نماز نیند سے بہتر ہے، یعنی الصلاۃ خیر من النوم۔ تو عمر نے اسے حکم دیا کہ یہ ندا تم اذان میں صبح دیتے رہنا۔ کتاب کا حوالہ الموطا جلد 1 صفحہ نمبر 72۔ اب ذرا اپنے امام ابن حزم کا قول بھی دیکھ لو، جو وہ بیچارے اپنی شہرہ آفاق کتاب المحلہ میں لکھ رہے ہیں کہ نماز نیند سے بہتر ہے، الصلاۃ خیر من النوم ولا نقول بہذا ایضا لانه لم یأتی عن رسول اللہ۔ یہ ہم اس لیے بھی نہیں کہتے کیونکہ یہ رسول اللہ سے بیان نہیں کیا گیا، یہ رسول اللہ نے اسے نہیں کہا۔ تو آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ شیعوں پر بھونک کر اپنی ماؤں کی نجاست کا اعلان کرنے سے گریز کرو، کیونکہ ہمیں پہلے ہی سے پتہ تھا تم سب غیر حلالی۔ والسلام، قلب در حیدر، ابو عبداللہ۔